تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ ایک بار پھر جیتے جی اس نے ہمیں ماہ ربیع النور عطا فرما دیا ہے۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین، تمام عاشقان رسول کو ربیع النور کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں کا خزینہ بنائے اور اس مہینے کی خوب خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کا خصوصی سلسلہ ایک نئے انداز میں، ایک خصوصی انداز میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے جشن ولادت کے بارے میں سوال و جواب۔ ہمارے سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے گا۔ بہت سارے مسکنسیپشنز، بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے وسوسے ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے دور ہو جائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ کے کثیر طلباء جو الحمدللہ پاکستان بھر سے مدنی قافلہ کورس کرنے آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک ذمہ داران کی بڑی تعداد فیضان مدینہ کے اس پربہار سما میں، جہاں الحمدللہ ربیع النور کی خوشیاں بڑے شاندار انداز سے منائی جا رہی ہیں، اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں، ہم ان کی بھی سوالات اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ حسب معمول سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب تو درود پڑھنے کا مہینہ آ چکا ہے۔ اس مہینے میں تو جس قدر ہو سکے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ آئیے دنیا میں جہاں کہیں ہو مل کر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، طے کرے عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہو گئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ربیع النور جیسے ہی چاند نظر آیا،
الحمدللہ عالم اسلام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، نور نور سا نظر آنے لگا۔ جبھی تو نورانی آقا کی آمد پر دیوانے جھوم جھوم کر پڑھا کرتے ہیں، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا۔ ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع نور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے، کیونکہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منچھار کی آمد، حضور کی آمد، جشن ولادت، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، امین کی آمد، صادق کی آمد، سب جھوم کے بولو، جھنڈے لہرا کر بولو، لب چوم کے بولو، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ کے دلوں میں بھی خوشی داخل ہو رہی ہوگی، کیوں نہ ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے، سرکار کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں ہیں، ربیع النور تو کیا آتا ہے، گویا عید آ جاتی ہے، کیونکہ یہی تو وہ عید ہے جس کی برکت سے ہمیں یہ ساری عیدیں ملی۔ بہت ساری باتیں آج ہم سیکھیں گے، لائٹنگ کیوں کی جاتی ہے، جھنڈے لگانے کی کیا حقیقت ہے، ربیع النور کس طرح منایا جاتا ہے، اس حوالے سے جو کچھ سوال آپ کے ذہن میں ہیں، فون اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کے سوال ہوں گے، دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جواب حاصل کریں گے۔ آئیے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ان تمام ایام کو منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا قرآن و حدیث سے ان مقدس ایام کو منانے کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بالکل قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمیں اس بات کا بالکل ثبوت ملتا ہے کہ جو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین اس دنیا سے تشریف لے گئے، یا جو انبیاء کرام علیہم السلام، یا کوئی بھی مبارک دن، اس کو منانے کی شرعی حیثیت یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے دن سے مراد وہ دن ہے کہ جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کوئی خاص نعمت اتاری، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہوا، تو اس دن کو یاد کرنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت اتاری، اس دن کو یاد کرنا، اس کا ثبوت بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا ہے کئی مقامات پر، وہ یہ ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔
تو یہ نعمتیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریائے نیل کو چیر دیا، ان پر طرح طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی، اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کی ہیں، گزر چکی ہیں جو نعمتیں، ان کو یاد کرو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان دو آیت کریمہ اور اس کے علاوہ دیگر آیتیں موجود ہیں کہ جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جن ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خصوصی نعمت نازل ہو، ان ایام کو ان یاد کرنا، اور یاد کر کے ان ایام میں ان جو باتیں ہوئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، جو کام ہوئے ان دنوں کے اندر، اس کو بیان کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ جو بھی ہم دن مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دن منا رہے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منا رہے ہیں، خلفائے راشدین کے دن منا رہے ہیں، یا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن منا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہم نے منایا، ان تمام کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا جو مقصد ہے اسی پر اس کا دار و مدار ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ان ایام کو منانے سے مقصد جو ہے وہ ان بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے فیوز و برکات حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی بزرگ کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے اس میں بہت ساری اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں، لیکن دو بڑی نیتیں یہ ہوتی ہیں عمومی طور پر کہ ان بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی جب سیرت بیان کی جاتی ہے ان دنوں کے اندر، اس کا مقصد اصلی یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت سے فائدہ اٹھا کر، ان کی سیرت سے سبق حاصل کر کے ہم بھی اپنی زندگی کو اس انداز میں گزاریں جیسے انہوں نے گزارا ہے۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جس وقت اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لہذا جب ان بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کا دن منایا جائے گا تو ان کو یاد کیا جائے گا، ان کا ذکر کیا جائے گا، اور جب ان کا ذکر کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو ان ایام کو منانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کو کیا ذریعہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد منانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، تو یہ یاد رکھیے کہ مومن جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مناتا ہے، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد رہتی ہے، اور ہم ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، تو خاص طور پر ان ایام کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد مناتے ہیں، اور اس کا ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ ان ایام کے اندر پیر کے دن خاص آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، تو اس دن کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مواہب لدنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحمتیں نازل کرے کہ جس نے عید میلاد النبی کی راتوں کو عید بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام کے تمام دلائل اس بات کا ثبوت ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے ایام منانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصول کا سبب بنتے ہیں، اور ان کو منانا بالکل جائز اور مستحسن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری وضاحت ہمیں پتہ چلی، اور ساتھ ساتھ جہاں ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد منانا اور کس طرح دن منانا چاہیے سبب پتہ چلا، یہ بھی پتہ چلا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اب تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہر پیر کو الحمدللہ مناجات افطار دیکھتے ہیں
کہ اس میں الحمدللہ ہمارے ذمہ داران امیر علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو باپا خود بھی اور ہمارے اراکین شورا اور پھر ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء عاشقان رسول جمع ہو کر افطار سے قبل دعا کرتے ہیں، اور پھر افطار کا منظر ہوتا ہے۔ ہر پیر کو یہ اسی لیے نشر کیا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ سنت زندہ ہو اور مسلمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے پیر کا روزہ رکھیں۔ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعام بھی یہ ہے کہ پیر کا روزہ رکھا جائے۔ تو آئیے پہلے ہی سوال کے جواب میں ہماری رہنمائی مدنی انعام کی طرف بھی ہو رہی ہے۔ ربیع النور کا مبارک مہینہ ہے، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم پیر کا روزہ رکھنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ یہ بدعت کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی وضاحت فرما دیں کیا جشن ولادت منانا بدعت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ نیا کام، یہ بھی معنی ہے کہ کوئی چیز ایجاد کر دینا۔ محدثین نے ضابطہ اخذ کیا ہے، فرمایا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 فرامین کو اگر پلے باندھ لیا جائے تو پھر بدعت کے متعلق سمجھ میں آ جائے گی، اور ہر کام کو بدعت کہنا یا ہر نئے کام کو بدعت کہنا کہ کون سی بدعت ہے، کون سی نہیں ہے، یا ہے تو وہ کون سی بدعت ہے، اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا فرمان تو یہ ہے کہ من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور پھر جو اس کے اوپر عمل کرے گا اس عمل کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کے عمل کی مقدار کے مطابق جس نے یہ اچھا کام ایجاد کیا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی حدیث پاک کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی برا کام ایجاد کیا تو اس کو جو ایجاد کرنے والا ہے اس کو اس کا گناہ ہوگا، جو اس کے اوپر عمل کرے گا اس کو اس کا گناہ ہوگا، اور پھر جو بعد میں عمل کرنے والے ہیں جس طرح ان کو گناہ مل رہا ہے اس طرح اس ایجاد کرنے والے کو ان کے عمل کرنے کا بھی گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ تو اب اس حدیث مبارک کی روشنی سے یہ پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ بہت ساری نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں، تو کیا سب کو ہم بدعت کے زمرے میں داخل کر کے گمراہی کہتے جائیں گے؟ نہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھا کام ہوگا، جو ایجاد کرنے والا ہوگا اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے اوپر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک ضابطہ تو یہ ہوا کہ بدعت 2 طرح کی ہوئی، ایک بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہ اچھا کام ہے اس کے کرنے کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت عطا فرمائی ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی ہے کہ اس کو بھی ثواب ملے گا، دوسروں کو بھی عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری بدعت سیئہ یعنی برا کام یا بری بدعت، اس میں ایجاد کرنے والے کے لیے بھی گناہ ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے کے لیے بھی گناہ ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو گویا یہ قیامت تک ہمیں ضابطہ عطا کر دیا گیا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا نہیں، ہم نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس کام کے کرنے کو اچھا سمجھتی ہے یا برا سمجھتی ہے۔ اگر مسلمانوں کی اکثریت، دیندار مسلمانوں کی اکثریت اس کام کو اچھا سمجھتی ہے فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ، سرکار کے فرمان کے مطابق وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیسرا فرمان ہے کہ جس نے دین میں ایک کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو اب ان تینوں احادیث پاک کو اگر اصول کے تحت ہم لے لیں اور ان تینوں احادیث پاک سے ایک اصول اخذ کر لیں کہ مسلمانوں کی اکثریت، سواد اعظم کی اکثریت، دیندار لوگوں کی اکثریت کسی کام کو اچھا سمجھتی ہے، اگرچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا تو وہ کام اچھا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس کام کو
اسلام میں کیا جا رہا ہے کیا یہ قرآن و سنت کے مخالف ہے، شرع کے مخالف ہے؟ اگر شرع کے مخالف نہیں ہے تو وہ کام بھی اچھا ہے اور خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر وہ کام ایسا ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بدعت سیئہ فرمایا ہے، یہ برا کام ہے، اس کے کرنے والے کو بھی گناہ، ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ، اور اس کے بعد جو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کو بھی گناہ۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ میلاد کے متعلق ہے۔ اولن تو یہ کہ میلاد بدعت ہی نہیں ہے، بدعت تو وہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ میں ہو ہی نہ۔ میلاد تو وہ جو ہے وہ کام ہے یا وہ عمل ہے کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے کہ سرکار کے فضائل، کمالات، معجزات کو بیان کرنا۔ خود رب کریم نے قرآن پاک میں انبیاء سے عہد لیا کہ اے میرے نبیوں، جس کا مفہوم ہے کہ اے نبیوں تمہارے بعد میرے رسول آئیں گے، آپ نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اقرر تم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ کیا اس بھاری وعدے کے اوپر، اس بھاری ذمہ داری کے اوپر جو ہے وہ تم بھاری وعدہ مجھ سے کرتے ہو؟ تو سب نے فرمایا اقررنا، کہ یا الہ العالمین ہم نے اقرار کیا کہ ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فشہدو، کہ تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، اور ارشاد فرمایا انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو اب یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ جس کا بیان انبیاء علیہ السلام کی ارواح کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن سے بھی ثابت ہوا، اور ابھی ہم نے سنا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ سرکار نے فرمایا یوم ولدت فیہ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں میں پیدا ہوا ہوں، تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور پھر سلف صالحین سے بھی آپ نے سنا کہ امام قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو میلاد کی راتوں کو عید بنا لے تو اس کے اوپر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو جو کام، جو عمل جس کا بیان قرآن میں بھی موجود ہے، جس کا بیان حدیث میں بھی موجود ہے، اور جو سلف صالحین سے مسلسل متواتر چلا آ رہا ہے، مسلمان بھی جس کو اچھا سمجھتے ہیں، تو اس کو بدعت کہنا یہ در حقیقت درست نہیں ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ دین کے بارے میں علم نہیں ہے، بدعت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ بدعت حسنہ کی جو قسمیں ہیں ان میں سے جائز بدعت، مباح بدعت اور واجب بدعت۔ واجب بدعت فرمایا کہ علم نحو کا سیکھنا، کہ اگر آپ علم نحو نہیں سیکھیں گے تو آپ قرآن پاک کو کس طرح پڑھیں گے؟ اسی طرح مدارس کے جن کے ذریعے دین کا قیام ہے، اور اسی طرح یہ ان بدعتوں میں ہیں کہ واجب ہے۔ اسی طرح مستحبات میں ہم جب روزانہ جو ہے وہ جس بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جو نیت کرتے ہیں، زبان سے نیت کرتے ہیں، نیت تو دل کا ارادہ ہے، جو ہم زبان سے نیت کرتے ہیں یہ بھی بدعت مستحبہ ہے، یہ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے اور یہ بدعت ہے۔ اور ہمارا اب ایمان کے اعتبار سے دیکھیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل اور 6 کلمے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو یہ بولیں کہ امام صاحب آپ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکار نے تو تنخواہ نہیں لی تھی، آپ کیوں لیتے ہیں؟ تو حالانکہ فقہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ بھی ایک نیا کام ہے، لیکن چونکہ اس کی اصل موجود ہے اور مسلمانوں کی اکثریت اس کو اچھا سمجھتی ہے، اور یہ وہ کام ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا کرنا جائز ہے۔ تو بدعت کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ کام کہ جس کی جو شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت مطہرہ نے اس کو کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ وہ مسلمانوں کے نزدیک پسندیدہ بھی ہو اور مسلمان اس کو کرتے بھی ہوں اور وہ دین کی مخالف بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ
پہلے تو یہ پتا چلا کہ بدعت کہتے ہیں کس کو. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے جو یہاں طلبہ موجود ہیں یہ نوٹ بھی کر رہے ہیں نا آپ لوگ. یہ بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں, آپ سب کو نوٹ کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی آج ہمارے سلسلے میں اگر ممکن ہو تو کاپی پینسل وغیرہ لے کر ساتھ بیٹھ جائیں. بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی. آج تو بدعت کی اقسام بھی پتہ چلی, بلکہ واجب بدعت بھی پتہ چلی, اور بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے یہ ہم نے سیکھا. ہم نے ضابطہ اخلاق ہمیں پتہ چل گیا کہ کس طرح پیرامیٹر کیا جائے. اور سب سے اہم بات تو یہ پتہ چلی کہ میلاد منانا بدعت نہیں, بلکہ یہ تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہم نے جس طرح تھوڑی دیر پہلے پیر کے روزے کے بارے میں سنی. تو سبحان اللہ, قرآن و حدیث سے یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پہلے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال لیا جائے یا مدنی چینل کے ناظرین کی طرف چلیں. میرا خیال ہے آپ تو ہمارے ساتھ ہیں, ناظرین ہمارے قریب نہیں ہیں, اور ان کی سنا ہے کالیں بہت تیزی سے آ رہی ہیں. آئیے سب سے پہلی کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد طارق رشید اتاری ہے جی, بھاون نگر سے عرض کر رہا ہوں میں. اور سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عید میلاد النبی کا جو جلوس ہم جیسے نکالتے ہیں, اور مطلب ہے کہ اس میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں ہم لوگ, تو اس میں مطلب ہے کہ اسلامی بہنوں کا آنا منع ہے. تو یہ جو اوپر دیوار چھت پر چڑھ کے دیکھتی ہیں عورتیں جلوس کو, اور مطلب ہے کہ اس سے یہ کس طرح مطلب ہے کہ دیکھنا چاہیے, یہ پوچھنا چاہتا ہوں. بھاول نگر سے محمد طارق بھائی آپ نے سوال کیا, اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. جی حضور, اسلامی بہنوں کا چھتوں پر آ کر جلوس دیکھنا, پہلے تو یہ ارشاد فرمایا. اصل میں کئی ملکوں میں چونکہ چینل دیکھا جا رہا ہے ہمارا, کئی علاقوں میں جلوس کے اندر کئی ملکوں میں ظاہر ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, تو اسلامی بہنیں شامل بھی ہو جاتی ہیں, تو ان کی رہنمائی ہو جائے. اگر وہ غیر شرعی فعل ہے تو وہ اس سے بچ جائیں, اور اگر شامل نہ ہوں اور چھت پہ چڑھ کے جلوس دیکھیں اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلوس نکالنا تو بہرحال ایک مستحسن اور ایک اچھا کام ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کے لیے ہوتا ہے, اور جو کام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے کیا جائے وہ جائز و مستحسن ہے. البتہ جو طریقہ کار اس میں انہوں نے بیان کیا کہ عورتیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مل جاتی ہیں ساتھ, تو اگر مرد و عورت کا اختلاط ہو جاتا ہے تو یہ ناجائز ہی ہے. اور جہاں تک رہا ان کا چھتوں پہ چڑھ کے دیکھنا, تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالفرض اگر ان کی نیت خراب بھی نہیں ہے اور وہ دیکھ رہی ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس کو دیکھنا چاہ رہی ہیں, تو بہت سارے جو مرد حضرات نیچے سے گزریں گے وہ ان کی طرف دیکھ کے بہت ممکن ہے کہ ان کو بدنگاہی کا سلسلہ ہو, اور پھر وہ طرح طرح کی فکریں کسنے کا سلسلہ ہو, اور ان کی توجہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس کی طرف تھی وہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور طرف ہو جائے. تو بہرحال اگر وہ پردے کے ساتھ بھی دیکھتی ہیں تو اس انداز میں ان کا دیکھنا یہ درست نہیں ہے کہ چھتوں کے اوپر چڑھ جائیں یا کسی بلند عمارات کے اوپر چڑھ کے جو ہے اس طرح دیکھیں کہ جلوس میں چلنے والوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو جائے. ماشاءاللہ. ہم طارق بھائی, امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور یہاں ایک اہم بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ شرعی تقاضوں کا کس قدر خیال رکھتی ہے, اور ہمیں ہر شعبے میں رہنمائی کی جاتی ہے. ربیع النور منائیے, جلوس نکالیے, خوب جشن ولادت منائیے, لیکن شریعت کے دائرے میں, شریعت کے تقاضوں کے مطابق. تو امید ہے کہ طارق بھائی آپ کو سوال کا جواب مل گیا. اگر ایسی اسلامی بہنیں سلسلہ دیکھ رہی ہیں دنیا میں کہیں بھی, تو پردے کا ضرور اہتمام کیجیے اور ایسی جگہوں پر نہ جائیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھتی رہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. آئیے ایک اور کال ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ اسلامی بھائیوں سے سوال لیں گے. پہلے ایک اور کال مزید لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے سائل کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محمد سرفراز اتاری, پنجاب منڈی باؤلدین ڈیرہ ترڈا سے بول رہا ہوں. میرا سوال دارالفتہ اہل سنت والجماعت سے یہ ہے کہ الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ مہینہ بڑی خوشی کا مہینہ ہے, اور سے گزارش ہے کہ وہ اچھے اچھے پروگرام چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب, آپ نے کوئی سوال نہیں کیا, آپ نے فرمائش کی ہے, آپ نے اچھا پروگرام, اچھا سلسلہ مانگا. دارالفتہ اہل سنت والے آپ کے لیے ماشاءاللہ اتنا اچھا سلسلہ لے کر حاضر ہو گئے ہیں. ایک اور کال ہمیں دے دیجئے کیونکہ شیخ صاحب نے کوئی سوال نہیں کیا تھا. ایک اور کال ہمیں دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز اولیاء سے محمد شاہد طاری. حضور, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عید الميلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر لنگر رسائل کر سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار بھی ارشاد فرما دیں
جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہد بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے کال کی, مرحبا کہتے ہیں. اس سوال کو حضور مزید میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ پہلے یہ بتائیے کہ یہ تو دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے لنگر کرنا, لنگر رسائل کرنا, مگر نیاز تقسیم کی جاتی ہے, ربیع النور کے موقع پر غریبوں کو کھلایا جاتا ہے, دوست احباب رشتہ داروں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے, اس کا شرعی حکم بیان کر دے, پھر یہ ارشاد فرمائے کہ لنگر رسائل کیسے کرنا چاہیے. الحمدللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد شریف کے اوپر لنگر کا سلسلہ کرنا اور نیاز وغیرہ پکانا یہ جائز ہے کہ مسلمانوں کو کھانا کھلانا, اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ احادیث پاک میں مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی رغبت دلائی گئی ہے. تو آپ یہاں اندازہ کیجئے کہ اگر ہمارے 4-5 دوست ہمارے مہمان آ جائیں تو ان کو ہم کھانا کھلا دیتے ہیں, تو اب اگر میلاد کا کھانا پکا کر کسی کو دے دیا تو اس میں کیا حرج ہے. اور جو بزرگان دین نے میلاد کے جواز کی جو دلیل بنائی ہے اور میلاد کو ایک مستحب اور اچھا عمل قرار دیا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب یہ مہینہ آ جاتا ہے تو میلاد شریف میں مسلمان صدقات اور خیرات کثرت سے کرتے ہیں. تو یہ صدقات اور خیرات کرنا یہ ایک مستحسن عمل ہے, اچھا عمل ہے, اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے. قرآن پاک میں کتنی جگہوں کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو یہ ایک مستحسن عمل ہے. اب جو لنگر رسائل کے حوالے سے تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ یہ ذہن بنایا ہے کہ کھانا جو ہے وہ کھلانا اور یہ جو ہے وہ میلاد کے لیے جو ہے وہ لنگر تقسیم کرنا یہ بھی بہت اچھا اور مستحسن عمل ہے, لیکن مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز دی جائے. تو اگر ہم کھانا جو ہے وہ کھلا دیا, کھانا کھلانے کے بعد وہ کھانا زیادہ کھا کر کہیں غافل ہو جائیں, تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ ان کو علم دیا جائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے ایک مقصد جو بیان کیا گیا کہ ہر کام مقصود کے اعتبار سے ہوتا ہے, اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سرکار کی سیرت کا پتہ چلے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات بیان ہوں. تو لنگر رسائل اس لیے رکھا گیا ہے کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات اور دین اسلام کے احکام, شریعت کے احکام ہوں, وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں. تو جو محفل میلاد میں آئے تو وہ محروم ہو کر نہ جائے, اس کو محفل میلاد کی برکتیں تو ملیں گی ہی ملیں گی, اور وہ گھر میں جا کر اطمینان سے شریعت کے مسائل اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ لیکن اس کو بادب طریقے سے دیا جائے. اور یہ جو بھیڑ ہو جاتی ہے, رش ہو جاتا ہے, تو اس میں بعض اوقات گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایک اسلامی بھائی جو ہے وہ اچھے انداز میں سب کو یہ ماشاءاللہ جو تو دونوں نیازوں میں خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے آپ کھانا تقسیم کر رہے ہوں, بعض اوقات پھینک رہے ہوتے ہیں نیاز وغیرہ, تبرک ہے, اس کو اچھے انداز میں تقسیم کیجیے, زمین پر نہیں آنا چاہیے. اور رسائل تو ظاہر اللہ رسول کا نام ہے, ہمیں مزید احتیاط کرنی چاہیے. یہاں میں عرض کرتا چلوں پیارے اسلامی بھائیوں, دنیا بھر میں ماشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے نیاز تقسیم کرتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. محفل کے اختتام پر, اجتماعات کے اختتام پر آپ جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ روحانی غذا بھی مہیا کیجیے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں مدنی ماحول میں یہ اصطلاح ہے کہ لنگر رسائل کیا جائے, یعنی لنگر کیا جائے مگر کتابوں کا لنگر کیا جائے. نیکی کی دعوت اس سے عام ہوگی. امیر اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ نہ صرف آپ کے بیانات, نہ صرف آپ کے مدنی مذاکرے, بلکہ آپ کی تحریر سے بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں. تو آپ اس بار ربیع النور میں یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے خوب رسائل خرید کر, کتاب امیر اہل سنت کی خرید کر انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاقوں میں تقسیم کریں گے. انشاءاللہ لنگر رسائل بھی کریں گے انشاءاللہ. اب ہم ہمارے طلبہ اسلامی بھائیوں کی طرف چلتے ہیں کہ آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں اپنا نام بھی پہلے بتائیے اور اس کے بعد ہمارے اسلامی بھائی سے سوال کیجیے. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رضا اتاری درجہ سادسہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ حیدرآباد سے ہوں. مدنی قافلہ کورس میں آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس دن کو عید کا دن کہہ سکتے ہیں, اور جب یہ عید کا دن ہے تو اس دن علیحدہ سے کوئی مخصوص عبادت کی مقرر نہیں کی گئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد رضا بھائی آپ نے حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے تشریف لائے ہیں, درجہ سادسہ کے طالب علم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے, آپ کا سفر قبول فرمائے. حضور سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. عید کہہ سکتے ہیں, اور اگر عید کہیں گے تو پھر جناب وہ عید والی عبادت کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا
یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کے جو حواری تھے، جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر آسمان سے ایک خوان اتارے، دسترخوان اتارے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اولاً ان کو تنبیہ فرمائی کہ اس سے ڈریے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے اور اس معجزے پر ہم گواہ ہو جائیں. تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ عز و جل انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے خوان اتار، کہ تکون لنا عیدا لاولینا و آخرینا، کہ یہ جو آسمان سے دسترخوان کا اترنا ہے یہ ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے آخر کے لیے یعنی آنے والوں کے لیے بھی یہ عید کا دن ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوان اتر رہا ہے، دسترخوان اتر رہا ہے. اس دسترخوان کی نعمت کے اترنے پر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کو عید قرار دے رہے ہیں. تو جس دن تمام نعمتوں کی اصل کہ جس کی بنا پر کائنات میں نعمتیں ہو رہی ہیں، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات تشریف لائی، وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ اور حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو میں نے قول ذکر کیا شروع میں، اس کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحمت نازل کرے کہ جس نے میلاد النبی کی راتوں کو عید منا لیا ہے. اب رہا اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کا ہونا، تو یہ کوئی آپس میں تلازم نہیں ہے کہ جس دن کو ہم عید قرار دیں اس دن کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مخصوص عبادت ہونا یہ ضروری ہے. نماز ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہونا ضروری نہیں ہے کہ جیسے جمعے کا دن ہے، اس کو حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ عید کا دن قرار دیا گیا، لیکن اس دن جمعے کی نماز الگ سے ہوتی ہے. لیکن یہ اس بات کو لازم نہیں ہے کہ جس دن عید ہو اس دن ہم کوئی خاص عبادت بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہو. تو عید کا مطلب ہے بار بار لوٹ کر آنے والی نعمت. تو چونکہ عید میلاد النبی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا دن یہ بار بار آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے. تو عید کہنے میں کوئی حرج نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نعمت نازل ہو اس دن کو عید قرار دیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جو ہے وہ جمعے کے دن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص عید کا دن قرار دیا ہے. ماشاءاللہ. تو بدری چل کے ناظرین، اور امید ہے کہ ہمارے طالب علم اسلامی بھائی نے بھی جو سوال کیا رہنمائی ملی کہ بالکل عید کہہ سکتے ہیں، اور الحمدللہ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ وہ عید ہے جس کے صدقے ساری عیدیں ملی ہیں الحمدللہ. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہی بہت چیزیں ہمیں ملی. اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.